آپ ہندوؤں سے ادھک پریم کرتے ہیں یا مسلمانوں سے ادھک نفرت؟ میں اسلام سے زیادہ نفرت کرتا ہوں. ہندوؤں سے کوئی خاص پریم نہیں ہے مجھے. اسلام سے میری لڑائی ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے قرآن میں لکھ دیا ہے، ان کے یہاں محمد ہوا، محمد نے جو کام کیے میں اس کے بارے میں پوری دنیا کو سچائی بتاتا ہوں، اور اس سے زیادہ میں اسلام کا ورودھی ہوں. میں پوری مانوتا کے ساتھ ہوں. جو میرے لیے خطرہ نہیں ہے میں اس سے لڑنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں وہ سب ایک رہیں اور سب مل کے اسلام کے جہاد سے لڑیں، کیونکہ دنیا میں اسلام کے جہاد کو مٹانا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے اسلام کے جہاد کو نہیں مٹایا تو جہاد آپ کو مٹائے گا. جوش کی باتیں نہیں. میں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر اس ملعون اور اس خبیث نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے. تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے، تم پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیے. کتے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں. میرے اس میسج کو اس ملعون تک پہنچا دیں. اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر، تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو، تو اب میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، ڈیبیٹ بھی نہیں کروں گا، بات چیت بھی نہیں کروں گا. آؤ میں اعلان کرتا ہوں 8 دن کے اندر تم دلی پہنچو، کسی میدان میں پہنچو، اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کے آؤ. انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہوگا. ہم آئیں گے، تم اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو لے کر جمع ہو جاؤ. میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. میں ڈیبیٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. یہ نیوز اینکر جتنے دجالی میڈیا وہ بھی سن لیں، اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں. قرآن، اسلام، رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے زرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں، وہ بھی سارے نیوز اینکر، یہ پنڈت سب جمع ہو جائے میدان میں. یہ فقیر قادری حاضر ہوگا. ایک بڑی آگ جلائی جائے، آگ لگائی جائے. میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تو بھی آگ میں داخل ہو جا. جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہچانا جائے گا. بہت ہو گیا اے مسلمانوں، بہت ہو گیا احتجاج، بہت ہو گئے پروٹیسٹ، بہت ہو گئے ان سے مطالبے کرنا کہ اس کو گرفتار کرو، اس کا سر چاہیے. آؤ آج آر پار کی بات کر لیتے ہیں. زمانہ گزر گیا، 800 سال ہو گئے. سرکار غریب نواز کو بھی یہی چیلنج کیا گیا تھا. معین الدین حسن چشتی نے ہند میں یہ بتایا تھا کہ جو نبی کا غلام ہوگا وہ آگ میں بھی کود جائے گا. انشاءاللہ العزیز میں گنہگار ضرور ہوں، میرے اخلاق برے ضرور ہیں، لیکن جب بات میرے مذہب کی آئے گی، قرآن کی آئے گی، نام مصطفیٰ کی آئے گی، میں برسر اعلان آج پھر کہتا ہوں، آؤ تم سارے پنڈت مل کر کے آؤ، آگ لگائی جائے. تم سب پوری دنیا کو دکھانا میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تم بھی آگ میں آ جانا. دیکھتے ہیں کس کے جسم کو آگ جلاتی ہے. اگر میں سلامت رہا تو میرے دین کی بات ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آگ پر بھی کسی کا حکم ہوتا ہے تو صرف میرے رب ذوالجلال کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مفتی سلمان اظہری صاحب کون ہے جس کی گرفتاری ہوئی ہے. کیا یہ مفتی سلمان اظہری صاحب بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں؟ کیا یہ مفتی سلمان اظہری صاحب مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں، مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، کیا آپس میں نفرتوں کو پھیلاتے ہیں؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اگر یہ تمام باتیں مفتی سلمان اظہری صاحب میں نہیں ہے تو پھر مفتی سلمان اظہری صاحب کو کیوں گرفتار کر لیا گیا ہے؟ جی ہاں دوستو، میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ سال قبل نرسنگ آنند تیاگی جو ایک ہندوؤں کے گرو ہے، انہوں نے مسلمانوں کے اور قرآن جیسی مقدس کتاب پر آواز اٹھایا تھا، اور اس میں سے اس کا یہ کلام تھا کہ یہ قرآن کریم میں سے جو حرف ہے، جو قرآن کریم جو آیا ہے، جو نازل ہوا ہے، یہ مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں، کٹر بناتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں بہت سارے نفرتیں پیدا کرتا ہے. دلی کے کسی بھی جگہ آ جائے اور آگ جلایا جائے، اس آگ میں وہ بھی کودے گا اور اس آگ میں میں بھی کودوں گا. جی ہاں دوستو، ہمیشہ وہ
ان کے خلاف جتنے بھی لوگ تھے خلافی لوگ ان کے باتوں کو غور سے سن کر کے ان کی باتوں کو پکڑ کر کے ان کی باتوں کو غلطیاں نکال کر کے چاہتا تھا کہ اسے پھنساؤ. بہت دنوں سے کوششوں میں لگنے کے باوجود ظالموں کو کامیابی نہیں ملی کبھی, تو آج ادھر جا کر کے کامیابی ملی. وہ بھی کوئی خاص شعر نہیں تھا, وہ بھی ایک یہی شعر تھا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, آج کتوں کا دور ہے کل ہمارا دور آئے گا. تو یہ شعر کوئی آج کا شعر نہیں ہے, یہ بہت مشہور شعر ہے اور یہ بہت پرانا شعر ہے. لیکن ظالموں نے, غلط لوگوں نے, حکومت اور طاقت کے بنا پر غلط لوگوں نے اس شعر